नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात की क्लास में खुशामदीद आपको कहती हूँ। हमने अपना सबक शुरू किया था रसूलों पर ईमान और हमने छोड़ा था रिसालत के तकाजे पर, और उसमें हम पहला रिसालत का तकाजा स्टार्ट करेंगे ईमान। ईमान सबसे पहले रिसालत के तकाजे के जरूरत, रसूलों पर ईमान। रिसालत का क्या मतलब है? रिसालत के तकाजे के रिसालत जो रसूल भेजे जाते हैं तो उन पे उनके लिए उन पर हमें किन चीजों, कौन सी 3 चीजें हैं जो हम जरूरत है जिनकी, तो वो उसमें पहला क्या है? ईमान, कि हम रसूलों पर सबसे पहले क्या लाएंगे? ईमान लाएंगे। तो अभी हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं बुक से। अकीदा रिसालत का अव्वलीन तकाजा, अव्वलीन का मतलब है पहला, जरूरी, तकाजा जरूरी बात क्या है कि हम उन पर क्या लाएं? ईमान लाएं। अकीदा रिसालत का अव्वलीन तकाजा ये है कि अल्लाह ताला के भेजे हुए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर सिद्क़े दिल, सिद्क़ का क्या मतलब है? सच्चे दिल से ईमान लाया जाए, और उन्हें कौल और फेल में, कौल का क्या मतलब होता है कि हम जो जुबान से बात कहें, फेल कि हम उनका वो जो बात कहें हम जुबान से उस पे हम अमल भी करें। कौल और फेल में सच्चा माना जाए कि हम उनको दिल से भी सच्चे माने, उस नबी पर ईमान लाएं, और फिर उसके बाद अमल में भी लाएं वो बात, कि हम अमल भी ऐसे करें कि हम उन पे वाकई ही में हम उनकी पैरवी करें। जो नबी हमें कह रहा है हम उसकी बात मान रहे हैं क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म कह रहे हैं हमें। हकीकी फलाह, फलाह का मतलब क्या है? कामयाबी। हकीकी फलाह और निजात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में पोशीदा है, पोशीदा छुपी हुई है। पेज नंबर 9 है बच्चे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से बेहतर और कोई रास्ता नहीं। जब किसी इंसान का ये यकीन बन जाए तो वो ईमान की हकीकी लज्जत से, लज्जत मजा, आशना, वाकिफ, लज्जत से आशना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ज़ाक़ा तअमल ईमानी मा रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला। तर्जुमा है, जिस शख्स ने अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार, इस्लाम को अपना दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल खुशी से जान लिया तो समझ ले कि उसने ईमान का जायका चख लिया। इसका क्या मतलब है? कि उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो ईमान जो है, सबसे पहले हमें रसूल पर क्या लाना है? ईमान लाना है। जो हमारे पास, जैसे हमारे अब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक हम उन पर ईमान ना लाएं। अगर हम अल्लाह ताला को मानते हैं और रसूल को नहीं मानते तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अगर हम रसूल को मानते हैं और उसकी तालीमात पर फिर अमल नहीं करते तो भी हम ईमान वाले नहीं कहला सकते। तो हमें कौल और फेल में, दोनों में उसको दिखाना है कि हमने उनको सच्चे दिल से मान लिया है, ईमान ले आए हैं। और ईमान ही मुकम्मल तब होगा एक इंसान का कि जब वो कौल और फेल में उनको सच्चा माने कि ये अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। और दूसरी बात ये कि इंसान की निजात, कामयाबी इसी बात में है कि वो क्या करे? उनका हर हुक्म माने, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से बेहतर और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि नबी जो है खुद से कोई बात नहीं करता, बल्कि वो वही कहता है जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिलता है। ठीक है। और जब किसी इंसान का ये यकीन बन जाएगा तो वो क्या है? उसका ऐसा है कि उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है कि जिस शख्स ने अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार सच्चे दिल से मान लिया, अपना रब, अपना परवरदिगार मान लिया, और इस्लाम को अपना दीन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, इस्लाम जो लेकर आए हैं, वो उसको अपना दीन मान लिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल खुशी से जान लिया, तो वो समझ ले कि उसका ईमान क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। तो ईमान के मुकम्मल होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अल्लाह पर ईमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना, उस पर खुशी से उसको कबूल करना, और इस्लाम को अपना दीन
مان لینا. تو یہ جب تینوں چیزوں پر عمل کریں گے تو اس طرح ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اب سیکنڈ پہ آ جائے اطاعت. رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے, ان کی بات مانی جائے, ان کا حکم مانا جائے. زندگی کے تمام معاملات کاموں میں اس کی تعمیل کی جائے, اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ترجمہ ہے اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. تو جب ہم ایمان لے آتے ہیں, جب ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر دوسری چیز جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم ان کا حکم بھی مانیں, کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر اس کے بعد ہم نے عمل میں بھی لانی ہے وہ بات. کیسے کہ وہ ان کی اطاعت کریں گے. اطاعت کیسے کہ جو وہ کہیں, جو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کریں لوگوں کے سامنے, تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے, عمل کرنا ہے. اور اس کو ہمیں ہر زندگی کے ہر معاملے میں رسول کی پیروی کرنی ہے, کیونکہ رسول جو ہے وہ خود سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق کہ آپ لوگ اس کا حکم مانیں, کیونکہ اللہ جو ان کو حکم دے, جو احکامات ان کو دے, آپ لوگ اس کو اسی طرح اس پر عمل کرتے رہیں. تعمیل کا مطلب ہوتا ہے ماننا, تمام کاموں میں ان کی پیروی کرے, معاملات کاموں میں اس کی تعمیل کی جائے, مانا جائے, ان کا کام, ان کا ہر حکم اس کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے نا, مانا جائے, پورا کیا جائے, زندگی کے تمام معاملات میں اس کی تعمیل کی جائے کہ ہم اس کو عمل کریں اس پر. ٹھیک ہے نا, کاموں میں, زندگی کے تمام معاملات میں ہم ان کے تمام احکامات کو پورا کریں, مانیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, ان پر عمل کریں. اچھا جی, نیکسٹ آ جائیں صفحہ نمبر 10 پر. اس محبت, نیکسٹ جو ہمارا ہے رسالت کے تقاضے میں تھرڈ پوائنٹ ہے محبت. رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لا کر نہ صرف اطاعت کی جائے بلکہ دل و جان سے ان سے محبت بھی کی جائے, اس لیے کہ رسول انسانیت کا محسن ہوتا ہے. محسن کا کیا مطلب ہے, احسان کرنے والا. احسان کیا کیا کہ انہوں نے, جیسے ابھی آپ میننگ لکھے پھر میں آپ کو ایکسپلینیشن کرتی ہوں. وہ راہ راست, راہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ, راست کا مطلب ہوتا ہے سیدھا, سیدھا راستہ. راہ راست کی تلقین کرتا ہے اور انسانی معاشرہ کو برائیوں سے پاک کرتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول کی محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے, محبوب, پسندیدہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ترجمہ ہے, اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تمہیں دوست رکھے گا. اب دیکھیں محبت, محبت کیا ہے کہ ہم جب محبت ایک کام میں نہیں ہوگی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان بھی لانا ہے, ان کا حکم بھی ماننا ہے اور ان سے محبت بھی کرنی ہے, بلکہ دل و جان سے. یہ نہیں کہ ہم مجبوری میں, بلکہ دل و جان سے ان سے محبت بھی کرنی ہے. تو تب ہی ایک انسان کا ایمان مکمل ہوگا. اس لیے کیوں ہم محبت کریں رسول سے, وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ انسانوں پر انہوں نے احسان کیا ہے. اب کیا احسان کیا ہے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے. کون سا راستہ؟ کہ انسان کو کچھ پتا نہیں تھا دنیا میں آ کر اس کو کیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں اس کو پتا نہیں تھا. تو رسول کا ہم پر کیا احسان ہے کہ وہ ہمیں راہ راست کی طرف لے کر آئے ہیں. جتنا معاشرے میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے یا برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ, تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ نبی بھیجتے ہیں اور وہ ان کو ان غلط کاموں سے روکتے ہیں, وہ ان کو جنت کا راستہ بتاتے ہیں. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا ہے, انہوں نے ہمیں
زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا، یہ بھی بتایا کہ یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی، ان کاموں سے دور ہوگے تو کیا ان کاموں پر جہنم ملے گی، حلال اور حرام میں فرق بتایا۔ تو سیدھے راستے کا ہمیں انہوں نے بتایا کہ کون سے کام جنت کی طرف لے کے جائیں گے اور کون سے کام دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو یہ رسول کا جو ہے انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، برائیوں سے وہ کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے رسول۔ تو سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی تو وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی پیروی کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ تو تب ہی ایک انسان کا ایمان مکمل ہوگا جب وہ ایمان لے آئے، اطاعت کرے اور محبت کرے۔ تو یہ رسالت کی کیا ہیں، تقاضے ہیں۔ اچھا جی، اور یہاں پر آیت میں بھی ہے کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پیروی کیا کرو کہ میں جو تمہیں کہتا ہوں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتا ہوں اس پر عمل کرو اسی طرح، کیونکہ رسول جو ہے وہ خود سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو اللہ حکم دیتا ہے۔ تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے تو، اور اللہ کو اگر ہم دوست رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ آگے دیکھیں، رسول کی محبت ایمان کی تکمیل، تکمیل کا مطلب ہے مکمل ہونا، تکمیل کا کیا مطلب ہے، مکمل ہونا، تکمیل کا ذریعہ ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم محبت کریں گے تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ رکھے، تو اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ کیا، میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس کو عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی اطاعت کریں اور ان سے محبت کریں۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 11 پر لاسٹ لائن ہے ہماری، لاسٹ 2 لائنز ہیں اس چیپٹر کی اور یہ ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لا کر سنت رسول، سنت کا مطلب ہے طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی کہ سنت رسول کی مکمل پیروی کریں۔ پیروی کا مطلب ہے کہ اس کو مانیں، پورا کریں، فرما برداری یعنی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں پر ہم عمل کریں۔ اسی طرح ہم دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل یعنی سچے دل سے ایمان لائیں، ایمان لا کر پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ سنت کیا کہ جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، جو عمل کیا، جو طریقہ کیا، جو کام کیے، جس طرح زندگی گزاری، جیسے ہم کہیں کھانا کھانے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، جیسے جو وہ کام کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں، طریقے جو ان کی زندگی گزارنے کے تھے، اس پر جب ہم عمل کریں گے تو ہی ہم کیا ہے، ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی جب ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ پیچھے بھی آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھا تھا کہ جو اللہ کو تم اگر دوست رکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو اللہ بھی تمہیں کیا رکھے گا، دوست رکھے گا۔ یہ چیپٹر ہمارا بچے یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم نے چیپٹر پڑھا اچھا خاصا، یہ لینتھی چیپٹر تھا، ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے ایمانیات اور عبادات، رسولوں پر ایمان۔ تو اب اس کے کوشچن آنسرز میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں، اس کے آبجیکٹیوز ابھی ہم
सॉल्व करेंगे तो बुक्स आप लोगों के पास होंगी, पेंसिल्स ले लें हाथ में और साथ साथ उसके आंसर्स आप लोग नोट करते जाएं। अच्छा बच्चे, ऐसा है आप लोग बस सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देख लें कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हम करेंगे। इसमें तफसीली सवालात भी हैं, मुख्तसर सवालात भी। कल इंशाल्लाह हम इसका रिटर्न वर्क स्टार्ट लेंगे, लेकिन जस्ट अभी मैं आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ कि हमारे ये तफसीली सवालात ये हैं और मुख्तसर सवालात हमारे पास 4 हैं। होमवर्क। अच्छा बच्चे, होमवर्क आप लोगों को जो पीछे सूरत आप लोगों ने की है, सूरतुल जिलजाल, उसके अल्फाज मायने भी आप लोगों ने लर्न किए होंगे, दिए थे मैंने। तराजुम और सवालात वो मुकम्मल आप लोगों ने सूरह जिलजाल जो है वो लर्न करना है, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह मंथली टेस्ट होगा, उसमें भी इंक्लूड होगी वो सूरत। तो अच्छे तरीके से आप लोग उसके मीनिंग्स लर्न कर लें, उसके तराजुम लर्न कर लें और उसके सवालात लर्न कर लें। कल इंशाल्लाह हम रसूलों पर ईमान का रिटर्न वर्क स्टार्ट लेंगे, फिर साथ साथ उसका मैं रसूलों पर ईमान में हम लोग होमवर्क स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हमने सूरह जिलजाल की है तो उसी में आप लोग होमवर्क ले रहे हैं कि सूरह जिलजाल मुकम्मल याद करें, उसके तराजुम, उसके सवालात और उसके मायनी।